الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. سورہ مبارکہ سجدہ کی 34ویں آیت، اللہ عظمت امام موسیٰ کاظم کو بیان کر رہا ہے۔ پورا قرآن یا اہل بیت کی عظمتیں ہیں یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمتیں ہیں۔ اللہ نام نازل نہیں کرتا، کام نازل کرتا ہے، صفات کو بیان کرتا ہے۔ اگر نام اللہ نے نازل کر دیے ہوتے، سورہ مریم ہو سکتا ہے تو پھر سورہ فاطمہ بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کے نام کا سورہ ہو سکتا ہے تو پھر حسین اور علی کے نام کا بھی سورہ ہو سکتا تھا۔ مگر میرے بچے اور جوان ایک جواب ذہن میں رکھیں کہ اس گھرانے سے حسد ہونا تھا، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے پھر اس کی وجہ سے نظام اور ماحول کو تبدیل کرنے کی ناپاک کوششیں ہوتی ہیں، اور اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر جب مولا علی سے کسی نے پوچھی: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی نبوت، اور ملک عظیم یعنی امامت۔ اللہ نے ہمارے گھرانے کو قرآن بھی دیا ہے، نبوت بھی دی ہے، اور امامت بھی دی ہے۔ عطا ہی عطا اس گھرانے پر اللہ کی ہے، مگر جن پر اللہ کی عطاؤں کا یہ انداز ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یحسدون فعل مضارع ہے، یعنی اس گھرانے سے حسد ہوا اور ہوتا رہے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ لہذا اگر نام نازل کر دیے گئے ہوتے تو پھر قرآن کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر اللہ نے قرآن میں ان ہستیوں کے نام نازل کیے ہوتے تو قرآن کو تحریف کی زد میں لایا جاتا، اور قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ بہت ہی سیدھی اور سادی بات کروں کہ جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کوئی بھی نام رکھ دیتے کہ یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے، یہ حسن مراد نہیں ہے، وہ حسن مراد ہے۔ اللہ نے ناموں کا جھگڑا ہی نہیں رکھا، کسی میں دم ہے تو علی جیسا کردار لے کر آؤ۔ صلوات پڑھیں گے۔ کسی میں صلاحیت ہے تو سیدہ جیسی عظمتیں لے کر آؤ۔ صحابیات تشریف فرما ہے، امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا: یا عائشہ، جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی۔ اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا: یا زہرا، آپ علی کی زوجہ ہوں گی۔ جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟
سوال تو اس نے بنایا ہے، مگر حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ، علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے، دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، اور شام مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا علی آئیں گے تو بتائیں گے۔ مولا تشریف فرما ہوئے، فرمایا میرے اصحاب یہ سوال کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا جب فاطمہ مصلی پر آتی ہے تو فجر کے وقت میں سفید نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، سیدہ کے مصلی سے ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے۔ یہاں تک مولا علی نے بتایا، جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ آپ اپنے اصحاب کو یہ بتا دیجئے کہ جب سیدہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو عرش الہی کے فرشتے سیدہ کا مصلی ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں گے عظمت اہل بیت۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ ایک اور بہتر صلوات۔ اہل بیت کا کردار، اہل بیت کی عظمت، یہ میں اور آپ ایسے ہی دیوانے نہیں ہیں، ہم تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کہاں دیوانے ہیں؟ دیوانہ تو سلمان فارسی تھا، اور میسا میں تمار تھے، حضرت قمبر تھے، بہلول تھے، تین بڑے مفتی تھے اس وقت میں، دو کے نام قصدن نہیں لوں گا، مگر ایک مفتی حضرت بہلول دانا، بہت بڑے فقیہ ہیں حضرت بہلول دانا، اپنے وقت کے مرجع تقلید ہیں، مجتہد ہیں اپنے وقت کے، اور تینوں مفتیوں سے فتویٰ مانگا گیا امام موسیٰ کاظم کے قتل کا، کہ فتویٰ لکھ کے دو ہم انہیں قتل کر دیں۔ امام تک خبر آئی اور تینوں پریشان تھے کہ ہمیں کیا کریں، ادھر حکومت کا دباؤ، ادھر امام کی عظمت۔ امام نے فرمایا علیکم بالجیم، تم پر جیم واجب ہے۔ اب جیم سے تینوں نے علیحدہ مطلب لیا، ایک جیم سے مراد لی جہاد، لہذا ایک جہاد کی طرف چلا گیا، ایک نے جیم سے مراد لی جدار، یعنی کونا لے کے بیٹھ جاؤ، دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جدار پکڑو، دیوار پکڑو، وہ کہتے ہیں نا، وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیوار لگ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ اصحاب جدار ہیں، وہ دیوار سے لگے بیٹھے لوگ۔ دوسرے نے سمجھا جیم سے مراد جدار، دیوار سے لگ کے بیٹھ جاؤ، بس گوشہ نشین ہو جاؤ، اور بہلول نے جیم سے مراد جنون لیا، جی دیوانے ہو جاؤ۔ تو دیوانہ تو پھر ایسا ہے کہ مٹی کے گھروندے بنا بنا کر آوازیں لگا رہے ہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور رستے پر بیٹھ گئے اور زبیدہ اپنے شوہر کے ساتھ گزر رہی ہے، تو پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہنے لگے میں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کیا قیمت ہے؟ کہا تمہارے گلے کا ہار۔ انہوں نے ہار اتار کے دے دیا، انہوں نے مٹی کا گھروں جب اٹھایا تو مٹی رہ گئی، وہ گھر کہاں باقی رہا؟ بہلول نے ایسے مٹی اٹھائی تو وہ گھر مٹی بن گئی، مٹی ہو گئی، راکھ ہو گئی، خاک اور جھولی میں ڈال دی کہ لو مٹی، یہ ہے جنت تمہاری۔ گھر گئے، نائب خواب ہیں، ہارون رشید خواب دیکھتا ہے کہ زبیدہ ایک خوبصورت محل میں ہے، اور میں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے روک لیا کہ وہاں تمہاری بیوی تھی، یہاں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ کہ میں اور یہ ساتھ ہی تو رہے، اس کا اتنا اچھا محل کا تمہیں نہیں پتا، کل بہلول سے خرید کر لائیں گے۔ اب بیدار ہوئے، پہنچ گئے، بہلول وہیں رستے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ بہلول ہمیں بھی بیچ دو۔ کہا جی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کیا لوگ ہیں؟ کہا ساری سلطنت۔ کل تم نے زبیدہ سے ایک ہار لیا اور جنت کا گھر دے دیا، مجھ سے ساری سلطنت مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر آئے۔
پڑھیں گے محمد و آل محمد. لہذا ائمہ اہل بیت کی صفات کو اللہ اہل بیت کی صفات کو بیان کرتا ہے. مثلا والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ اہل بیت کی صفات بیان کر رہا ہے. اہل بیت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، اور ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا. میں نے کہا نہیں بیٹا، تمہارے اندر دینے کا جذبہ ہوتا تو پھر پیسے ہوتے. پیسوں سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں. سخاوت ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت نفسانی ہے، ایک جذبہ ہے، اسے پیسوں کا تعلق نہیں ہے. کیا معلوم کوئی ارب پتی ہو اور اسے 100 روپے بھی نہ نکلتے ہوں، اور کیا معلوم کوئی ٹھیلا لگاتا ہو روزانہ 100 روپے بچا کے آتا ہو اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہو. وہ جو کیفیت ہے نا سخاوت کی کیفیت، اور اس گھرانے کی کیفیت یہ ہے کہ مانگنے والا فقیر مسکین اور اسیر تھا، یتیم مسکین اور اسیر تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یتامہ نہیں آئے تھے، ایک آیا تھا، یتیم تھا، قرآن کی زبان ہے جی. اسرا نہیں آئے تھے، اسیر آیا تھا. مساکین نہیں آئے تھے دروازے پر، مسکین آیا تھا. ایک مانگنے آیا تھا، 5 روٹیاں ملی گئی. بھئی ایک اسے دے دیتے، 4 سے خود بھی افطار کر لیتے. شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا تشریف فرما ہے. شاعری میں ایک کیفیت ہے جسے آمد کہا جاتا ہے، اور ایک کیفیت طاری کی جاتی ہے جسے آورد کہا جاتا ہے. یعنی بھردی کے شعر لکھے جاتے ہیں، وزن پورا کیا جاتا ہے اور کسی طرح بس تک بندی کی جاتی ہے، لیکن ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی وہ قلم اٹھائے بغیر کئی معلومہ 10 شعر ہو گئے اور ایک لمحے میں شعر ہوتے چلے گئے. وہ جو آمد کی کیفیت، جیسے ادیبوں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد کی کیفیت. جب وہ بخشنے پر آتے ہیں نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسا آتا ہے مانگنے والا کچھ مانگ رہا ہے، یہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ، اور ایسا دے رہے ہیں کہ نسلیں کھائیں گی. دروازے پر آ جائے مقداد، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں. حضرت فرمائے صبر کرو، برداشت کرو. کہ مولا بچے ہیں، متعلقین ہیں، 2 بیوہ بہنوں کے بچے بھی ساتھ تھے حضرت مقداد کے. حضرت فرمائے سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ. مقداد مٹی کا ڈھیلا، نہیں ہے مولا کے گھر میں کچھ بھی، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو آپ کو پھکیاں وکیاں دیتے ہیں، وہ خود تو مشکل کشا، اپنی تو مسئلے حل نہیں کرتے تھے اور خود مشکل، اور وہ مشکل کشا کیسے ہوں گے؟ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے اہل بیت کو. جب تک تم اس گھڑے کا پانی نہیں پیو گے تمہارا ذائقہ بحال نہیں ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے اپنے گھر میں فاقے تھے اور وہ ہمیں عطا کر رہے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچ رہے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. مولا نے فرمایا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ. اٹھا کے لائے. فرمایا اس پہ کہو یا علی، اس مٹی کو سناؤ یا علی، اس میں اعظم ہے مولا علی کا نام. مقداد نے کہا یا علی. وہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہونا شروع. فرمایا کہ لے جاؤ، جا کے اسے فروخت کرو بازار میں، اپنے اہل خانہ کے لیے کھانے پانی کا پینے کا انتظام کرو، راشن پانی کا. مقداد نے ایک پتھر اٹھایا اور سونے کو توڑنا شروع کیا. ایک چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی چھوڑ دیا، اور سونا زمین پہ چھوڑ کر چھوٹی ڈلی لے کے جانے لگے. مولا علی کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ شیعہ ہو تو ایسا ہو، جنہیں علی سے مانگنے میں مزہ آتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. مقداد نے مڑ کر کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. توجہ چاہوں گا جملے پر. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا، تمہارے آئندہ کے کام آئے گا. مقداد نے آواز دے کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ نہیں ہوتا. دے دیتے. ایک شاعر نے آ کر امام محمد باقر علیہ السلام کی ان کے دادا مولا حسین کا مرثیہ سنایا.
مولا نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ فلاں جگہ تھیلی رکھی ہے سکوں کی، اسے دے دو. وہ اٹھا کے لایا، دے دیا. کہ مولا ایک اور بھی کہہ کے لائے ہوں. حضرت نے فرمایا سناؤ. جب وہ سنا دیا، امام نے پھر غلام سے کہا وہ سکوں کی تھیلی اٹھا کے لے آؤ. 7 کلام سنائے. مولا 7 مرتبہ اسے دیتے رہے. اس کے پاس کلام ختم ہو گیا، مولا کی بخشش ختم نہیں. یہ گھرانہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک صاحب نے آ کے مانگا، حضرت نے فرمایا نہیں ہے. حضرت فرمایا نہیں ہے. اب یہ حکمت تھی کہ ابھی آپ نے اتنا کچھ اس کو دیا ہے اور یہ تو مانگتا جا رہا تھا اور آپ دیتے جا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا جہاں سے میں منگا رہا تھا جا کے دیکھو، اگر کچھ رکھا ہو تو اٹھا کے لے آؤ. کیفیت. والذین ينفقون، ابھی صفت بیان ہو رہی ہے اہل بیت کی. والذین ينفقون فی السراء والضراء، ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں. یہ پورا گھرانہ کاظم ہے، یہ پورا قبیلہ کاظموں کا قبیلہ ہے. اللہ یحب المحسنین. معافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا ان کا کام ہے، معافین کا کام ہے. سب سے زیادہ طویل قید اگر کسی امام معصوم نے دیکھی ہے تو وہ امام موسیٰ کاظم نے. اور نہ صرف قید کی کیفیت، بلکہ حضرت کو ظاہری طور پر جب آپ بظاہر قید میں نہیں ہوتے تھے، گھر تشریف فرما ہوتے تھے، اپنے علاقے میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو لوگوں کی جو اذیتیں ہیں، لوگوں کے جو چبھتے ہوئے جملے، توہین آمیز کلمات جو امام کو سننے کو ملتے تھے، امام موسیٰ کاظم کے علاوہ کسی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لیکن جب بھی کوئی توہین کرتا تھا تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور ایک جملہ تکرار سے فرماتے تھے، اللہم اغفرہم انہم لا یعرفونی. یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. معمولاً غیر ضروری گفتگو اور مبالغہ آمیزی مخالفت میں خاص طور پر کرنے والا وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جانتا نہیں ہے، جاہل ہے. اور جاہل سے تو پیار کیا جاتا ہے، جہالت سے نفرت کی جاتی ہے. جاہل سے غصہ نہیں کیا جائے گا. جاہل ہے بیچارہ، جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے. اہل بیت کی صفات. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی تلاوت کی، اس میں بھی ائمہ اہل بیت کی صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اچھا، ان میں سے کچھ کو، اس کا مطلب ہے کہ تعداد اس سے زیادہ قابل لوگوں کی تھی. جی 12 سے زیادہ تھے جو امام ہو سکتے تھے، مگر ان میں سے ہم نے کچھ کو امام بنایا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کی بات کے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے تھے جو 12 سے زیادہ ہو سکتے تھے. مثلا قابلیت تعداد تو 12 کرنی تھی اللہ کو، مگر کچھ زیادہ تھے جن میں سے 12 بنائے. وہ جو زیادہ تھے جن میں سے 12 کو بنایا ہے، ان میں ایک کا نام عباس ہے. مقام حضرت عباس کچھ کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات اہل بیت کی ذات. ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا ہے. منہم، ان میں سے کچھ کو. وجعلنا منہم ائمہ، اور ائمہ اس لیے بنائے کہ یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں. اللہ کا امر اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کا امر اللہ کی شریعت بھی ہے، اللہ کا امر اللہ کا نظام ہدایت بھی ہے، نظام ولایت بھی ہے، اللہ کا امر قرآن بھی ہے. ان ساری چیزیں جو اللہ سے جڑی ہوئی ہیں ان کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا. معصوم میری مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہدی للتی ہے اقوم، قرآن مجید کے لیے کہ قرآن اقوم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اقوم اے الامام. قرآن کا کام یہ ہے کہ امام کی طرف بھیجے، اور امام کا کام یہ ہے کہ قرآن کی طرف بھیجے. عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ علی سمجھاتا ہے. بھائی سرکار دو جہاں نے اپنے 23 برس کی یا 63 برس کی زندگی میں ساری زندگی میں جو ان گنت ہدایتیں عطا کی ہیں، رہنمائیاں عطا کی ہیں،
ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے اور اگر کوئی کہے کہ مولانا 2 جملوں میں بتائیں کہ نبی کی ساری زندگی کی محنتوں کا خلاصہ کیا ہے، تو میں طالب علم تو یہ کہوں گا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے، اللہ کی توحید سمجھائی ہے یا علی کی ولایت سمجھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل بیت کی طرف جاؤ، اہل بیت کہتے ہیں قرآن کو سمجھو، اور یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر حبل اللہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن پکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ جی یہ ترجمہ جو لکھا جاتا ہے نا، اور تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھو۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ کوئی غلط آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، باطل ہے، ظلم و زیادتی، ظالم و ظلم و جور کر رہا ہے، کیا اس سے اختلاف نہیں کریں؟ مولانا وہ قرآن نے کہا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑھو، قرآن نے کہا ہے اختلاف نہیں کرو، قرآن نے کہا ہے جھگڑا نہیں کرو، قرآن ہی نے کہا ہے کہ باطل سے لڑو، قرآن ہی نے کہا ہے کہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کیا کسوٹی ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ تفرقے میں یعنی تمیز میں اور تقسیم کی طرف نہ جاؤ، نہیں، اہل بیت کے بارے میں یعنی قرآن اور اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ فلاں کا 30 پارے کا قرآن ہے اور فلاں کا 40 پارے کا قرآن ہے، اس کا فائدہ یہودی کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ عیسائیوں کو ہو رہا ہے کہ مسلمان تو ابھی قرآن پہ ہی بحث کر رہے ہیں۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن شیعوں کا نہیں ہے۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کر بچہ بھی کوئی باہر آئے نا تو اسے کہو اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن لا کے دکھاؤ، وہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں ہے۔ کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ اور پھر گھڑی ہوئی باتیں کہ فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ پاروں کا قرآن، یہی سنی شیعہ کا قرآن، یہی قرآن ہے، حتیٰ من فا واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے، زیر و زبر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی کچھ کم علمی کی باتیں ہیں کہ سنی ولضالین کہتے ہیں اور شیعہ ولضالین کہتے ہیں، یہ مخرج کا مسئلہ ہے، تجوید کی بحث ہے۔ نہ سنی دال بولتے ہیں نہ شیعہ دال سے زواد بولتے ہیں۔ یہ جو زواد ہے نا، زواد، اس کا تلفظ کرنا نبیوں کے بس کی بات ہے، ائمہ کے بس کی بات ہے، جی اس کا تلفظ عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں تو ایک آواز بنتی ہے۔ زبان اگر اوپر کے کونے کے جو کیل والے دانت ہوتا ہے، کونے کا دانت ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے دانتوں سے جا کے زبان لگے اور آپ زور لگائیں گے تو ولضالین نکلے گا۔ اب ولضالین جب آپ جلدی سے کہیں گے تو کسی کو دال سمجھ میں آ رہا ہوگا، کسی کو زاد سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ بات ہے بس۔ کتنی غیر علمی بات ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ یہ صاحب وہ سنی دال کہتے ہیں اور شیعہ زواد کہتے ہیں، اور ان کا قرآن پڑھنے کا انداز نہیں، کوئی فرق نہیں ہے جی۔ میں کوئی وہ تو نہیں ہوں لیکن غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر شیعہ بچوں کو کوئی سنی قاری قرآن پڑھا رہے ہوں تو قرآن تو ہے ہی نہیں، پڑھنے دیجئے۔ ہاں دینیات ان سے نہ پڑھائیے گا۔ صلوات پڑھنے گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ توجہ ہے بات آگے بڑھے۔ اب یہاں اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن ان کی طرف ہدایت کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، یہ ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے میرے نبی تم منذر ہو، یعنی خاتم الانبیاء ہو، نبوت تمہاری رہے گی، لیکن تمہاری نبوت کے ساتھ ہر قوم کے لیے ایک ہادی آتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں نبی کی نبوت کا ذکر بھی ہے اور 12 اماموں کی امامت کا ذکر بھی ہے۔ اور دور میں امام آتا رہے گا، نبوت آپ کی رہے گی۔ انما انت منذر، آپ ایک ہی رہیں گے، آپ نبی ہی رہیں گے، آخر تک آپ ہی نبی ہیں، قیامت تک آپ ہی کی نبوت ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور جیسے جیسے زمانہ بدلے گا ہم ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجتے رہیں گے۔ اور ہادی یعنی امام، ہادی یعنی ائمہ اہل بیت۔
جی یہدون بامرنا۔ اب کیوں بھائی، کیسے، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ؟ اللہ کے یہاں تو نہ کسی سے رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے۔ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ فیصلے لیتے ہیں اور ہم پڑوس کی بنیاد پر کچھ استثناء کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں نہ استثناء ہے، تھوڑا سا بڑھا دو، اللہ کے یہاں نہ استثناء ہے اور نہ ہی اللہ کے یہاں پڑوس ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے۔ تو پھر اللہ کسی کو اگر مقام اور عظمت عطا کر رہا ہے تو وہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کا مقام جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو پڑوس نہیں ہے۔ جب اللہ کا مکان نہیں ہے تو وہ پڑوس بھی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے مرکز بنایا ہے۔ اللہ کعبے میں ہے یہ کہہ دیں گے تو یہی توحید سے خروج کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کعبے میں نہیں ہے، ہاں ہے۔ اللہ کعبے میں ہے، نہیں۔ اسی کو بسیط کہا جاتا ہے، اسی کیفیت کو بسیط کہا جاتا ہے۔ کعبے میں ہے تو یہ ہم محدود کر دیں گے، جواب آئے گا نہیں۔ کعبے میں نہیں ہے، ہاں ہے۔ یہ اسی کو عنوان بسیط کہا جاتا ہے، ہر جگہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ سر سوزن سوئی کی نوک کے برابر کوئی فضا اور خلا اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ہمیں سمجھا کہ نہیں، کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں، ورنہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا جب جگہ ہی کوئی خالی نہیں ہے تو اس کا پڑوس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پڑوس کی بنیاد پر تو کسی کو فضیلت نہیں دے گا، پڑوس ہے ہی نہیں اس کا۔ رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہتی ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ رشتہ داریاں بنتی ہیں باپ بیٹے، ان رشتوں سے بنتی ہیں، وہ کسی کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، پڑوس بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کسی کو فضیلت دیتا ہے، کس بنیاد پر کسی کو کرسی، منصب، عنوان دیتا ہے؟ اس نے یہاں دو عنوان بیان کیے۔ لما صبروا، بس جتنے بڑے صابر ہیں اتنے ہی بڑے امام ہیں۔ لما صبروا، پہلی صفت ائمہ اہل بیت کی قرآن کی زبان میں صبر ہے۔ میرے بچوں اور جوانوں میری طرف توجہ رکھنا، ان بیویوں کا مجلس میں آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جب ہماری ماں کی شکل میں تھیں تو ہمیں بھی لے کر آتی تھی، تو ان کے ساتھ جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ آئیں گے تو سمجھیں گے نا، اس لیے آپ اپنا دماغ وہاں نہیں لگائیں کہ بچوں کے رونے پیٹنے کی آواز، یہ تو ہوگا، لانا بھی ضروری ہے، اور وہ آئیں گے تو ان کا تو مزاج یہی ہے۔ بچے ہیں نا، جب ان کی جوتیوں میں ہمارے پیر نہیں آتے تو ان کی عقل ہماری عقل میں کیسے آئے گی؟ صلوات ادیا کریں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات آگے بڑھے۔ صبر کا مطلب آنسوؤں کا روکنا، گریہ نہ کرنا، یہ صبر کا مطلب نہیں ہے۔ صبر رونے سے روکنے کا، اور نہ رونے والے کو صابر نہیں کہتے ہیں۔ صبر یعنی استقامت، نظریے پر ڈٹا رہنا، جمع رہنا، اپنے عقیدے پر کھڑے رہنا، جمے رہنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ میدان تعلیم کا ہو، وہ میدان روزگار کی تلاش کا ہو، وہ میدان امتحانات میں فیل ہونے کی صورت میں بار بار پیپر کی تیاری کرنے کی صورت میں ہو، وہ میدان کسی بھی عنوان کا ہو، میدان میں ڈٹنا یہ علی والوں کی نشانی ہے۔ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، اس گھرانے کا پیغام ہی یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنر ہے، حالات سے تبدیل ہو جانا ہنر نہیں ہے۔ مومن اہل بیت کا چاہنے والا سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑے، اور وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں پڑے۔ جو روزانہ نظریہ بدلے، جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ علی والا نہیں ہوتا۔ وقت گزر جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، نیا دن آ جائے گا۔ الدہر یومان، علی کہہ رہے ہیں زمانہ دو دن کا ہی ہے بھائی۔ ہم نے چھٹی کلاس میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کے دن پیدا ہوئے، اتوار کے دن جوان ہو گئے، پیر کے دن شادی ہو گئی، منگل کے دن صلوات پڑھے ذرا۔ بچے ہو گئے اور جو ہے وہ جمعرات کے دن انتقال ہو گیا اور جمعے کو دفنا دیے گئے، تو 7 دن سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے۔ نہیں، مولا علی فرمانے 7 دن تو بہت گن لیے تم نے۔ الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے، زمانہ 2 دن کا۔ یوم علیکا و یوم لکا، ایک دن تمہارے حق میں رہے گا
ایک دن تمہارے خلاف رہے گا۔ جب علی مولا نے پہلے ہی بتا دیا تو جب خلاف دن آ رہا ہے، مخالفت کا دن آ رہا ہے، پریشانیوں کا دن آ رہا ہے، تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہ علی نے بتایا نہیں تھا؟ پیپر تو حل کر کے دے دیا، اب بھی لکھ نہیں پا رہے ہو، اوپن بک ٹیسٹ بھی پورا نہیں ہو پا رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اوپن بک ٹیسٹ، اہل بیت نے ہمیں کتاب کھول کے رکھ دیا کہ اسے دیکھتے رہو، پیپر حل کرتے رہو۔ اس سے زیادہ آسان نظام زندگی اہل بیت نے جو دیا ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صبر یعنی اپنے نظریے پر قائم رہنا، باقی رہنا، اپنی بات پر رکے رہنا، جمے رہنا۔ البتہ یہاں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ محاورہ ہماری زبان کا ضرور ہے، مگر یہ محاورہ اسلامی تعلیمات کا نہیں ہے۔ اگر غلط بول دیا ہے، اگر باطل سے متاثر ہو گئے ہیں، اگر صحیح بات نہیں کی ہے اور پھر بعد میں اصلاح ہو گئی ہے تو بات بدل لو، کہو جی ٹھیک ہے، میں کل تک ایسے سوچتا تھا، آج ایسے سوچ رہا ہوں۔ مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی ہے، نفس پرست کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو خامخواہ ڈٹا ہوا ہے۔ نہیں، جب طے ہو جائے، واضح ہو جائے، حق روشن ہو جائے، پھر اس پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ لما صبروا، پہلی نشانی صبر ہے، استقامت ہے۔ دوسری نشانی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اہل بیت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی، ہماری، اللہ کہہ رہے ہیں، ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی میرے بچوں جوانوں یقین کا ہے۔ جسے یقین ہوتا ہے اس کے اوپر دعا اثر کرتی ہے، جسے یقین ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ اہل بیت کی زیارت کا اثر ہوتا ہے، جسے یقین نہیں ہوتا تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، اندر سے یقین اور وہاں سے عطا۔ جنگ جمل میں ایک مولا کے سپاہی کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر لے آیا مولا علی کے پاس، خون بہ رہا تھا بازو سے، وہ دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ اٹھا کے لایا، کہیں مولا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ اس کے کٹے ہوئے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا، ہاتھ جڑ گیا۔ تو وہ ہاتھ جڑا ہوا جیسے کٹا ہی نہیں تھا، ایسے جڑا ہوا ہاتھ لے کے واپس جانے لگا تو دو قدم چل کے چند قدم چل کے واپس آیا اور کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اپنی حدوں سے نکلنے والی ہیں۔ جی بہت سارے لوگ ائمہ کے بارے میں بھی ایسے ہی کچھ خیال رکھتے ہیں۔ جی کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت فرمایا سورہ الحمد، سورہ شفا۔ میں نے تمہارے کٹے ہوئے بازو پر سورہ شفا پڑھی تھی، تمہارا ہاتھ جڑ گیا۔ تو کہنا سورہ شفا پڑھی ہے؟ بس جیسے ہی شک کی کیفیت میں آیا دوبارہ سے کٹ کے گر گیا۔ یقین۔ ایک ایسے امام کی مجلس شہادت میں ہم بیٹھے ہیں، میرے بعد میرے پاکستان کے معروف بزرگ ذاکر اہل بیت اقبال حسین شاہ صاحب پڑھیں گے اور وہ تابوت کی زیارت کروائیں گے آپ کو۔ اس امام معصوم کے دسترخوان پہ، یہ دسترخوان بیٹھا بچھا ہوا ہے، اس امام کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں جس کی یہ صفت بہت ہی واضح صفت، قرآن کی آیت کا مکمل مصداق امام کاظم۔ کانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے لوگ۔ جب یقین کامل رکھنے والے لوگ امام بنائے جاتے ہیں تو پھر ان کے چاہنے والے بھی خوشبو لیتے ہیں۔ میں اگر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو، کیا اس میں حسین مولا کے کردار کی، کربلا کے پیغام کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اس کی تو چال بتائے گی کہ حسین ہی جا رہا ہے۔ جی وہ چھپ کے رہ ہی نہیں سکتا۔ ہم نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں بھائی، ہم چاہیں بھی تو چھپ نہیں سکتے، ہمارا انداز بتا دیتا ہے یہ حسینی ہے۔ اور عزیزو یہ ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ جب ان ہستیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ آپ کا کھبا چھل رہا ہوگا، آپ کو پہلو بدلنے کی جگہ اس مجلس میں بعض جگہ نہیں مل رہی ہوگی، مگر بتائیے بدن تکلیف میں ہے، روح کتنی شاد ہے۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی علیہ اللہ۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں خود ان کی پڑھائی، ان کی ریاضت اس خطے میں خاص طور پر پاکستان میں بہت بڑا نام ہے، بہت ہی
محتاط پڑھنے والے ہیں، بہت ہی حالات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ مسائل کے حل میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ پاکستان میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں، لہٰذا یہ باتیں اب ختم ہو گئی ہیں، اور اتنا بولا ہے میں نے، اس پہ مجھے مصیبتیں بھی ہوئی ہیں، مگر بولتا رہوں گا، اس لیے کہ ان لوگوں کا اس وقت میں کردار شروع ہوا جس وقت میں نثری خطابت نہیں تھی۔ نثری خطابت کی 200 سال پرانی بھی ہسٹری نہیں ہے، نظمی خطابت اور ذاکری نے اس خطے کے اندر اہل بیت کا پیغام عام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے عالموں سے کسی عالم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ عالموں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بڑی روشن بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر شخصیات کی بھی احترامی ہو نہیں سکتی۔ میں دعا گو ہوں شاہ صاحب کے لیے بھی اور تمام مولا کے مداحوں کے لیے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم جیسے فقیروں کے لیے بھی دعا کریں۔ عزیزو، امام کا تذکرہ ہے، پہلی صفت لما صبروا، دوسری صفت وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ پہلی صفت امام میں یہ کہ آپ صبر میں سب سے بڑے صابر۔ 14 سال معراج عبادت میں رہے ہیں، 1-2 سال کی قید نہیں، 14 سال معراج عبادت ہے۔ مگر میں مصائب کے بیان سے پہلے ایک سوال کروں گا۔ اگر آپ کے ملک کا کوئی معروف شیعہ شخصیت گرفتار ہو جائے تو سارا ملک باہر نکل آتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اپنے حق کے لیے، اپنے عزیز کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد ہوتی ہے۔ کبھی غور فرمایا اس وقت کے شیعوں کی کتنی بڑی آزمائش تھی؟ 1-2 دن نہیں، 14 سال امام قید میں ہے اور امام کے شیعہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، کسی امام کی زندگی میں ایسا منظر نہیں بنا۔ ویسے بھی جس نے اپنے وجود کو ختم کیا ہو اس انداز سے، وہ باب الحوائج بن جاتا ہے۔ یا حضرت علی اصغر سے جا کے ہم مانگتے ہیں، یا مولا عباس سے جا کے مانگتے ہیں، یا اللہ کا دروازہ ہے، یا ہم مانگتے ہیں تو حضرت امام کاظم باب الحوائج سے مانگتے ہیں۔ 14 سال قید میں، ينتقلوا من السجن الى السجن حتى ينتقلوا الى سند ابن شاہق، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں۔ جس قید خانے میں رکھا جاتا تھا دربان امام کا مرید ہو جاتا تھا، خبر پہنچتی تھی کہ وہ کوڑے نہیں مار رہا، عزادارو سخت جملہ بول گیا، جناب زہرا کو ہاتھ اٹھایا گیا، بی بی زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا نا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، درود ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ کبھی کوئی تازیانہ مارتا تھا، کبھی کوئی پتھر مارتا تھا۔ آئمہ اہل بیت میں امام موسیٰ کاظم کو امام پہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ سخت منظر ہے، سخت منظر ہے۔ مستقل قید خانوں سے منتقل کیا جاتا رہا۔ اس وقت کے شیعوں کی کیفیت کیا تھی؟ کتنی تکلیف میں تھے اس وقت کے شیعہ کہ ہم اپنے امام کو، امام ہمارے قید میں ہے اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت کا شیعہ روزانہ مرتا تھا، روزانہ جیتا تھا۔ ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، روزانہ رقص و طرب کی محفل سجتی ہے رات کے وقت میں، شباب اور کباب کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک درباری نے کہا کہ آج ہم نے ابو العطا کو، ابو العطا جو بصرے کا ایک بڑا مشہور ادیب اور شاعر، اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے۔ بہت بڑا ادیب تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا ادیب۔ ہارون نے کہا وہ تو بصرے کا رہنے والا ہے، بغداد کیسے آیا ہے؟ کہ حضور ہم نے بازار میں اسے کچھ خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے کارندوں کو لگا دیا اس کام پہ کہ ڈھونڈو ابو العطا بغداد آیا ہوا ہے، معلوم وہاں فلاں سرائے میں فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا جی ہارون نے بلایا ہے، دربار میں بلایا گیا۔ ابو العطا آ کر بیٹھے، بڑا احترام ہوا، اچھی کرسی دی گئی۔ ابو العطا تم سے تو بڑا اس وقت میں شاعر نہیں ہے، تمہاری فلاں غزل اور تمہارا فلاں کلام تو بڑا مشہور ہے، شہرۂ آفاق ہے، آج ساری رات تمہارے نام ہے، سناؤ ہمیں اپنا کلام۔ ابو العطا نے ایک غزل سنائی، اس نے کہا اور سناؤ، دوسری سنائی، پھر کہا وہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کے 2 مصرے سنا کے کہا وہ تمہاری غزل وہ سناؤ۔ ابو العطا کہنے لگا کہ
امیر سے میرا سوال یہ ہے، اب دیکھیں حالات کیا تھے، حالات کیا تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے پہ مجھے ملے گا کیا؟ ہارون کہنے لگا جو کہو گے میں دوں گا، تم یہ والا کلام سناؤ، جو کہو گے میں دوں گا. جب کلام سنا دیا، محفل ختم ہونے لگی، تو ہارون نے کہا بولا تھا مانگو، کیا مانگنا چاہتے تھے؟ کہا میرے امام کو آزاد کر دو. کیا مشکل دور ہے. اجرکم اللہ. پہنچ گئے آپ اس دور میں. ایک امام کا مرید ہے، شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، قاتل کے دربار میں بیٹھ کر اس کی فرمائشوں کو پورا کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہنے لگا 3 دن کے بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. چلے جانا زندان کے دروازے پر اپنے امام کو لے لینا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا خوش ہوا ہوگا ابو لتا. میں اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہوں، میں سیدہ کے آگے سرخرو ہو جاؤں گا، محشر میں نبی مجھے گلے لگائیں گے کہ میں نے موسیٰ کاظم کو آزاد کروا دیا. بچوں کو جا کے بتایا، خوشی کی کیفیت ہی کچھ اور تھی. 3 دن مکمل کرنا مشکل ہو رہے تھے. تیسرا دن جب آیا تو جا کے زندان کے دروازے پہ بچوں کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے بڑھ کر امام کو سلام میں کروں گا اور امام سے کہوں گا امام میں نے یہ سفارش کی تھی، آپ میری شفاعت کیجیے گا. ابو لتا کہتا ہے کہ میں صبح سے جا کے کھڑا ہو گیا. کچھ قیدیوں کو لایا جا رہا تھا، کچھ کو آزاد کیا جا رہا تھا. ہر دفعہ دروازہ کھلتا تھا تو میں کہتا تھا آج میرا امام آزاد ہوگا. تو دربان کہتا تھا ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو. کہتا ہے عصر کا وقت جب آیا اور دروازہ کھلا تو میں نے کہا میرے امام کو کب آزاد کرو گے؟ کہ کچھ دیر میں تمہارے امام باہر آ رہے ہیں. تو کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک تختے پہ جنازہ ہے، 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے کہا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی. کہا ذا امام الرفضہ، یہی موسیٰ کاظم ہے جو شیعوں کے امام ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.